اس وقت جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے، اور خطرناک سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں اسلام مٹا دیا گیا اسی رخ پر کشمیر اس وقت جا رہا ہے۔ جن ملکوں سے اسلام ختم ہوا ہے جیسے اندلس، جیسے بخارا، اسی رخ پر کشمیر اس وقت جا رہی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بہت تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جہاں کے لوگ جس طرح سے اپنے اسلام کی توہینیں کر رہے ہیں، دینی حس جس طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہے، دینی فکر جس طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جس طرح سے یہاں کے اب جو یہ نئی تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں اسلام سے نفرتیں کر رہے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ علامت اس بات کی ہے کہ آگے چل کر اگر سدھار نہیں آیا تو تم کو پیس دیا جائے گا، اور پیسنے والے کون کون ہوں گے یہ نہیں معلوم ہے، اور نئی قوم اسلام میں آ جائے گی۔ اب جب یہاں لوگوں بتاتے ہیں یہ چیز حرام ہے، تو خدا کیا اس کو یہ ظلم، خدا اس کیا تم اس کیا فائدہ آؤ یہ حرام کرے۔ دفتروں میں کہتے ہیں رشوت حرام ہے، تب اس کو تھاؤن مشید بس جب کات کا سمجھ مشید بس۔ ہمارے جاننے والے وہ صاحب کہتے ہیں جی میں دفتر میں ایک افسر ہوں، اوپر والے بھی مجھے کہتے ہیں نیچے والے بھی کہتے ہیں تم کو چاہیے تھا تم کسی مسجد میں مؤذن بنتے، تم یہاں دفتر کیوں میں آئے۔ نوجوانوں کی حالت وہ کیسی تباہ حالت ہے اس کا اندازہ سب کو ہے کہ وہ ڈرگس، شراب، کھلا لڑکے شراب پی رہے ہیں۔ یہاں قریب میں ہسپتال ہے، کل شام شراب پیتے پیتے لڑکے پکڑے گئے ہسپتال کے اندر۔ تو کھلا لوگ شراب بیچ رہے ہیں، کھلا لوگ شراب پی رہے ہیں، ڈرگس کھلا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور ہم سمجھتے تھے قیامت کے قریب ہوگا، وہ تو ہونے لگا۔ کیا فرمایا تھا کہ یہود اور نصارہ نے اگر اپنی ماؤں سے اور اپنی بہنوں سے بدکاریاں کی ہیں میری امت بھی یہ مصیبت آ جائے گی، وہ ہو گیا ہے، وہاں پہنچ چکے ہیں کشمیری۔ ٹھیک چنانچہ اس لیڈی خاتون نے، اس خاتون لیڈی نے مجھے بتایا جو کسی ہسپتال میں ہیں، اور اس نے کہا کہ جو میرے ہسپتال میں آ گئے بھائی اور بہن دونوں، اور وہ بہن پریگننٹ تھی۔ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ کشمیریوں کی ہزاروں لڑکیاں وہ ناچنے کے لیے نکل رہی ہیں، اور والدین بڑے خوش ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ فٹ بالر بن رہی ہیں، اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ بوائے کٹ کر رہی ہیں، اور ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ یہ کر رہی ہیں، اور یہ سمجھنے کو تیار نہیں اللہ اور اللہ کے نبی نے ان کو حرام کیا، تو اس کو وجہ ہوگی کوئی نہ کوئی۔ تو یہ رخ جو ہمارا جا رہا ہے اس رخ کے نتائج بہت خطرہ۔ اگر سدھار نہیں آیا اور لوگوں نے اپنے آپ کو واپس نہیں لایا اور اس مست زندگی کو نہیں چھوڑا تو اس کے بعد پھر انجام انتہائی خطرہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اس رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ دین سارا واضح کر دیا، رحیم ہونے کا تقاضا ہے کہ حرام چیزیں ساری بتا دی، اور جب بتانے کے بعد بھی جب سدھار نہیں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا کہنا، ڈاکٹروں کا رویہ یہ ہے دوائی دیں گے، ملہم لگائیں گے، اینٹی بایوٹک دیں گے، جب نہیں سدھرے گا تو بعد میں سرجری ہوتی ہے، اور سرجری کر کے اس کو کاٹا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کاٹا جائے گا اگر سدھار نہیں آیا۔ جس رخ پر اس وقت کشمیر جا رہے ہیں، عقائد، ایمانیات، اللہ اس رسول کا مذاق اڑانا، قرآن کی نفی کرنا، آخرت کی نفی کرنا، ٹھیک، دین کی ایک ایک چیز کا۔ اچھا اس کے بعد پھر کیریکٹر اتنا لوز، افسروں سے لے کر کے نیچے چپرا سے اتر سب کا حال کیا ہے۔ کہتا ہے مجھے ایک افسر بتا رہے تھے، کہنے لگا ہمارے افسروں کا حال یہ رشوت خور، کام چور، کام بھی نہیں کریں گے، رشوت دکھائیں گے، کام بھی نہیں، اور نااہل، اور غرور اس قدر زیادہ ہے، سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ حکمران دنیا میں کوئی نہیں، اور جو ہے کل کو ریٹائر ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ہے اصل حیثیت انسان۔ اگر سدھار نہیں آتا ہے امت کے اندر تو انجام انتہائی خطرناک آ رہا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور امت میں بار بار یہ مرحلہ آتا رہا ہے کہ خرابیاں پیدا ہوئیں، سمجھانے والوں نے سمجھایا، لوگ نہیں سمجھے، پھر اللہ تعالیٰ ایک زمانہ مغل دور میں جب خرابیاں پیدا ہوئی تھی اوپر سے لے کر نیچے تک تمام طبقات میں، اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے اولیاء سمجھاتے رہے کہ سدھر جاؤ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کو جا کر کے سمجھایا، لیکن جب سدھار نہیں آیا پھر آیا احمد شاہ ابدالی اور آیا درانی، اور اس کا پھر قتل عام دلی میں کیا، اور تلوار لے کر کے بیٹھا تھا، اور چاندنی چوک میں لاشوں کے انبار تھے، گھوڑوں کی ٹانگیں جو ہے وہ لاشوں میں ڈوب جاتی تھی۔ مسلمان کیا تھا؟ مسلمان اللہ کو طاقت ہے۔ اس لیے اگر سدھار آتا ہے تو اللہ کی ذات بہت رحیم،
اس رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر سارا دین کھول دے، اور کھولنے کے بعد کہ یہ چیزیں تمہارے مضر ہیں، اگر تم سمجھو گے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ شان اپنے رحم کی چادر کو واپس لے کر کے پھر دوسرا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ سڑے ہوئے اعضاء ہیں، ان کو نکال دینا ہے، اب یہ سدھرنے والے نے ان کو نکال دینا ہے۔ اس لیے ہر انسان اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھے، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں یا وہ کر رہے ہیں یا نہیں، اور اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بچ رہے ہیں یا نہیں۔ جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھو، میرے اندر وہ غلطی تو نہیں ہے۔ دکاندار اپنا چیک کر کے دیکھیں، دفتروں والے اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھیں، یہ نوجوان جو سکولوں کالجوں میں ہیں اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھیں۔ یہ عشق بازیاں اور یہ فیشن اور یہ ڈرگس اور یہ سیکنڈ ٹائٹیں یہ تم کو تباہ کرنے والی ہیں، اور ایک بھی نہیں بچے گا، ایک ایک کو پیسا جائے گا اس کشمیر میں۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ اسلام ہم کو دیا تھا، کوئی تلوار نہیں چلی یہاں اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا تھا اور یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور مسلمان بنے تھے۔ اب جب یہاں کے لوگ اس اسلام کے ساتھ بے وفائی برتیں گے، تم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوگا اس زمین میں۔ اللہ رحم الرحیمین ہیں، مگر وہ دیکھتے ہیں جب میرے بندے میرے دین کا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک، جب اس بدبخت کشمیر میں جب کوئی کہنے والا یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ محمد اوس بیکورڈ زمانوں آج چال نتا سن، اس کے بعد اس کشمیر کو رہنے کا حق کیسے ہے؟ جب یہاں آ کر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا کہتا ہے ہم پرانے مندر دوبارہ کھڑا کرنے والے ہیں، جن مندروں میں وہ بھجن اور شرکیات ہوا کرتے تھے، اور فخر کے ساتھ کہتا ہے ہم اتنے مندر دوبارہ پیدا کرنے والے ہیں، تو میرے بھائی اس کے بعد اس لیے سدھار کی اپنے سدھار کریں۔ ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو سیدھے کہتے ہیں اسلام یہاں محفوظ رہنا، اور اگر اسلام محفوظ ہے تو تم بھی محفوظ، اور اگر اسلام محفوظ نہیں ہے اسلام بھی ختم ہوگا اور لوگ بھی ختم ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ اپنے بارے میں تعارف جب کراتے تو ایک ساتھ دونوں باتیں کہتے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی العذاب العلیم، میرا عذاب بھی خطرناک ہے، اور جس وقت میں فیصلہ کروں گا پھر کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ میرے بھائی، اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا، اس دین حق کے پانے کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہیں لگی۔ اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کے متعلق، ہاں بچے جمعہ کا شوق پورا کا سن، یہ شوق پورا کرتے کرتے یہ شرابی بن رہے ہیں، یہ ڈرگسٹ بن رہے ہیں، یہ بدکار بن رہے ہیں، یہ فیشنی بن رہے ہیں، یہ آوارہ ہو رہے ہیں، تعلیم کے چکر میں اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں، وہ بدکاریاں کر کر کے واپس آ رہی ہیں۔ وہ رات مجھے لڑکا کہتا ہے کہ لگا جی یہاں تقریباً 2000 کے قریب کشمیری لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی بھی پاک سامن نہیں ہے، پھر رو رہا تھا۔ تو ہم یہاں سے بیٹھ کر کیا، یہاں تو اگر ہم لوگوں کو سمجھائیں گے یہ الٹے ہم کو کہیں گے ایسا تعلیم پڑھیں چمپار نہیں دے، یہ ہم کو تعلیم پڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ وہ ان ڈگریوں کا کیا کرو گے تم جن ڈگریوں کی قیمت پر تم اپنی بیٹیوں کی عصمتیں لوٹ رہی ہیں، اور وہ وہاں ڈانس کرتی ہیں، سیکنڈ ٹائٹیں پہن رہی ہیں، وہ سوچتی ہیں فی الحال ہمیں آزادی مل گئی، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں کو ہوش میں آنا ہوگا، اور اگر ہوش میں نہیں آئیں گے تو اگلا مستقبل نہیں معلوم کیسا ہوگا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی جگہ فحشات پھیل جاتی ہیں، عیاشیاں عام ہو جاتی ہیں، اس میں کچھ لوگ اگر دعائیں بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جن کے لیے تم مجھ سے مانگ رہے ہو ان کو تو میرا دین برا لگ رہا ہے، جن کے لیے تم خیر مانگ رہے ہو وہ تو مجھے ناراض کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا تم، حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی معاشرے کے چند نیک لوگ سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے بارے میں مانگو گے تو دوں گا، اور اگر باقیوں کے بارے میں مانگو گے تو میں ان کو عطا نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے۔ انہم اغضبونی او انی غضبان علیہم، میں ان پر ناراض ہوں، تو جن پہ ناراض ہوں ان کو بھی کیسے قبول، کے لیے حق میں تمہارے کو کیسے قبول کروں گا؟ بیٹا نافرمان ہے، ہمسایہ والا کر کے میں فی ہمشم سدھارین، وہ تو پہلے اس سے سدھار آ جانا چاہیے، وہ تو سدھرنے کو تیار نہیں، آپ کی معافی مانگنے سے کیا نکلے گا؟ تو بندوں کے اندر اگر سدھار نہیں آتا ہے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ 200 سال ہو گئے امت کو دعائیں مانگتے مانگتے، شبوں میں شاری رات اور رمضان میں دعائیں مانگتے، کچھ نہیں ہوتا ہے، نصرتیں نہیں آتی، وجوہات یہی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جتنی چیزیں اسلامی غیرت پیدا کرو، اسلامی حمیت ہمیں اندر پیدا کرو۔ حمیت جب مٹ جاتی ہے، اسلام مٹ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس کا مطلب حمیت مٹ چکی ہے۔
اپنے اندر ہمیں اسلامی غیرت, اسلامی حمیت, اسلامی معلومات, پھر جتنی چیزیں فرض ہیں ان کو انجام دینا, جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ان سے بچنا. ہر عمر کے انسان کو, بوڑھا ہو, جوان ہو, یہ دکاندار ہوں, دفتروں والے ہوں, افسران ہوں, مزدور ہوں, علماء ہوں, وکلا ہوں, ڈاکٹر ہوں, تعلیم و میدان میں جس شعبے کا جو انسان ہے, اپنے آپ کو سدھار کرنا ضروری ہے ہر طبقے کو لیے. تو اس کے بعد پھر ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شان ان باتوں کو کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کیلنڈر ہے یہ باہر ٹھیک. پھر درود شریف کریں, دعا ذرا. الحمدللہ الحمدللہ الحمد